ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس، محمد زبیر صاحب، فارمر گورنر سندھ، فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر، دانیال عزیز، فارمر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن. آپ تینوں کا بہت شکریہ. زبیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. مفتاح صاحب تو سارا دن ہم نے بڑی باتیں کی ہیں ان سے. پہلے تینوں کو میں ایک 1.5 منٹ دینا چاہ رہا ہوں فری رن کہ آپ کی پہلی ٹیک کیا ہے. زبیر صاحب، بیکاز فرینکلی مائی سیلف میرا خیال تھا پتہ نہیں کیا آج ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں تو تھنگز لک کوائٹ اوکے، اتنا برا نہیں ہے حالات. آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ جو سیلریڈ کلاس پر ٹیکسز کم کیے وہ سسٹینیبل تھا ہی نہیں. گورنمنٹ obviously had no choice but to reduce the tax rates. دوسرا جو انہوں نے خود سپر ٹیکس لگایا تھا اس میں جو ایک طبقے کے لیے چھوٹی کمپنیز کے لیے ختم کیا وہ بھی خود لگایا تھا. اسی طرح سے پراپرٹی ٹیکسز لگائے تھے. بیسکلی پچھلے 2-3 سال میں جو آپ نے لگائے تھے اس میں کہتے ہیں نا 100 پیاز بھی کھایا 100 جوتے بھی کھائے، کہ جب انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی اور لوگوں کی مایوسی اتنی ہو گئی اور انویسٹمنٹ بھاگ گیا تو پھر آپ نے کہا کہ اس کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں. لیکن ایک جو میرے لیے جو سب سے بڑا کویسچن ہے، کیونکہ ابھی تو ڈیٹیلز بہت سی آئیں گی، 2000 بلین انکریز ہے ایف بی آر کے ریونیو میں. 2000 بلین ول کم تھرو انفورسمنٹ، وچ از بیسکلی سیئنگ کہ ایف بی آر کو آپ اور پاورز دیں گے. انفورسمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آلریڈی طبقے ہیں، آلریڈی سیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں، اس سے آپ نے جب نکلوائیں گے، آپ انکریز کروائیں گے نا. انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کم دے رہا ہے جتنا ان کو دینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ پکڑ دھکڑ ہوگی، ڈرانا دھمکانا ہوگا. اس میں بھی آپ تفصیل میں بات کریں گے نا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ سیلف کریٹڈ کرائسس کو آج انہوں نے میٹیگیٹ کیا، اس میں کچھ چیزیں ٹھیک کی ہیں، اپنا ایک گن ڈالا ہوا 3-4 سالوں کا، اس کا کچھ صفائی کی ہے. ڈاکٹر مفتاح آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ آئی تھنک کافی حد تک ایگری کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ جو بات تھی نا کہ یہ جو 3 سالوں میں انہوں نے سیلری ٹیکسز جو ہے وہ 3 گنا کر دیے، شاید 4 گنا کر دیے، 150 ارب سے 600 ارب کر دیے تھے، اور سرچارج لگایا تھا ڈار صاحب کے ساتھ. یہ تو استحصال کیا تھا سیلری کلاس کا، اور اس پہ حکومت کو بہت ساری مطلب اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. آئی تھنک دیٹس اے گڈ ریلیف. جو ایلیمنیشن آف سپر ٹیکس سرچارج جو بریکٹ کے اندر کیا ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ بریکٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے مالک کہ لوگوں کی تنخواہیں تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہوتی ہیں، اگر انفلیشن کے مطابق بھی نہ بڑھے تو تھوڑی بڑھ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ جس کو مل رہی ہے مثال کے طور پہ ماہانہ، اس کا 23% ٹیرف تھا، اور اس کو انہوں نے مارجنل ٹیکس کو 23 سے کم کر کے 20 کر دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیف دیا 3% کا. اب ہوتا یہ کہ ایکچولی ان ریئل لائف اس کی 2.5 لاکھ سے تنخواہ بڑھ کے 2.25 لاکھ ہو جائے گی. تو 2.25 لاکھ ہوگی تو وہ بیچارہ 25% کے بریکٹ میں چلے جائے گا. تو اس طرح وہ آگے بریکٹوں میں جا رہے تھے تو تھوڑی بہت ان کو بچت ہو جائے گی. سو دیٹس اے گڈ موو. لیکن بہت سارے دیکھیں ایسے مسائل ہیں. انڈرسٹینڈ کہ ہماری 4 سال سے 4% گروتھ نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 4% گروتھ آپ 4 سال سے نہیں کر پائے. تو آپ کو کوئی ایسی چیز کرنی تھی کہ جس سے معیشت چل جائے، آپ کو ایسی چیز کرنی تھی کہ جس سے آپ کی برآمدات بڑھ جائیں، ایکسپورٹس بڑھ جائیں، اور کچھ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑھے اور آپ کی انمپلائمنٹ کم ہو. میں اس پہ بھی آؤں گا. میں نے آپ لوگوں سے ایک اسپیسیفک سوال رکھا ہوا ہے، لیکن میں ویسے ناظرین کو بتا دوں. ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروجیکٹڈ ریٹ کیا تھے جی ڈی پی گروتھ کے اور ایکچوئل میں ہوا کیا. 2022-23 5% ٹارگیٹ تھا، نیگیٹو 0.2%، 0.2% نیگیٹو میں ہم گئے. 2023-24 ٹارگیٹ تھا 3.5، گروتھ کیا ہوئی 2.6، اگین بلو ٹارگیٹ. 24-25 3.6 ٹارگیٹ تھا جو بتایا گیا تھا پروجیکٹڈ رادر، اور 3.2. اور 2025-26 میں 4.2 اور 3.7. اس میں تو بلکہ ایک سال ایسا تھا کہ جس کے اندر پہلے 3 ایوریج آ رہی تھی 1.7، اور پھر بتایا گیا آخری کوارٹر میں کوئی 8% گروتھ ہو گئی، اور تاکہ وہ پورے سال کا بیلنس ہو جائے. تو یہ جو پروجیکٹڈ ہے اب 4.5 کی بات ہو رہی ہے، کیسے آئے گا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. میں دانیال صاحب کا بھی انیشل کامنٹ لے لوں. دانیال صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس آج کا بجٹ؟ جی مالک صاحب بہت شکریہ. میں تو 3 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا ویری کوئکلی. نمبر 1، مجھے اس میں جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت ہے اس کا کوئی ٹھوس مربوط پلان نظر نہیں آیا کہ اس کو کس طرح نپٹانا ہے آنے والے سال میں. دوسری بات یہ ہے جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ انہوں نے 8 پہلے 4% بتایا، پھر 8.2% بتایا جو وہ خود مان رہے ہیں.
میرے ذاتی خیال میں اس سے بہت زیادہ بڑھ جانی ہے مہنگائی. بہرحال اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ ایسی چیز نہیں بتائی, بلکہ جو بہت اس کو افیکٹ کرتی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس کو 1.4 ٹریلین سے 1.7 ٹریلین کر دیا, جو امپیکٹ اس کو اور اس کے اوپر ایندھن آگ جلتی ہوئی کی آگ پھینکے گا. تیسری بات جو ہے ان امپلائمنٹ کے لیے مجھے اس میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ہماری 21 ایئر ریکارڈ ان امپلائمنٹ ہے کہ اس میں کوئی ایسا انہوں نے پوائنٹڈلی کوئی اسپیسیفک ٹھوس اقدام ایسے ہٹائیں جس میں وہ کم از کم رک جائے اگر بڑھتی نہ جائے تو. دوسری بات جو ریلیف کی ہے اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس سال کا جو ٹارگٹ تھا انفلیشن کا وہ انہوں نے جون میں طے کیا 7.5%. تو 7.5% پہ انہوں نے پہنچ جانا ہے جون میں, کیونکہ 6.9% تو 6.8% تو ہو گیا ہے, 0.8% رہتا ہے جون میں, اتنا بڑھ جانا ہے. اور آپ کا ایس پی آئی جو ہے وہ 15.9%, یعنی دونوں فرملی ڈبل ڈیجٹس میں چلے گئے ہیں. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سال کے 7.5% اور اگلے سال کا جو وہ بتا رہے ہیں 8.2 یا 8.4%, تو یہ 16% بنتی ہے. تو 16% میں اگر آپ 3% ٹیکس کم کر دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بیچارہ, دیکھیں اکنامکس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو اور دوسرا پاؤں جو ہے برف والے پانی میں ہو تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. یہ اوسطاً ان کی یہ والی ہے, یہ اوسطاً ٹھیک نہیں ہونا. یہ جو مہنگائی ہے 16% کی, اگر آپ 3% ٹیکس کم بھی کر دیں گے, اگر فرض کریں جیسے مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کوئی 10% سیلری بڑھ بھی جاتی ہے, پھر وہ نیٹ لاس پہ ہیں. تو اس میں بہتری نہیں, ان کی پرچیسنگ پاور, ان کا ٹیک ہوم جو ہے, ان کا جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں ان میں بہتری نہیں, انہیں اور خراب. یہ مجھے بتائیں, اب میرا دوسرا سوال آپ سب سے, آخری بات میں آپ کو, آپ نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آنے ہیں. دیکھیں جب آپ 18% سیل ٹیکس لگاتے ہیں 100 روپے کی چیز پہ تو آپ کو 18 روپے ملتے ہیں. جب وہ 200 کی ہو جاتی ہے تو آپ کو 36 روپے مل جاتی ہے. تو 8.4% انفلیشن میں آٹومیٹکلی ان کا ریونیو بڑھ جانا ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ امپیکٹ جو ہے آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے, وہ یہ بتا نہیں رہے. اس میں سے 3% انہوں نے دے بھی دیا تو کون سی مہربانی کی.